نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَصَحْبِكَ يَا سَيِّدِي يَا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہاں تک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کر رہے تھے۔ وَرَافِعُکَ، اے عیسیٰ، چلو ابتدا سے ترجمہ کریں۔ اذ قال اللہ عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، عیسیٰ بن مریم، یہ اور کوئی عیسیٰ نہیں، اس سے کوئی اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو لعنتی مردود جھوٹا ہے۔ یہ قرآن پاک مصطفیٰ کریم کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، انی متوفیکا، بے شک اے عیسیٰ میں تجھے مارنے والا ہوں، ورافعوکا، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور بچانے والا ہوں تجھے کافروں کے شر سے، وَمُطَہِّرُکَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بچانے والا ہوں میں تجھے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور بنانے والا ہوں تجھے اتبعوک، اتباع کی جائے گی تیری، فوق الذین کفروا، اور فوقیت دی جائے گی تجھے کافروں پر، الی یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ اب یہاں نہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت فرمایا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ عن قریب تجھے میں اوپر بھی اٹھانے والا ہوں۔ یہ خوشخبری پہلے اٹھایا نہیں، زمین پر بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح تجھے پاک کر دوں گا، یعنی علیحدہ کر دوں گا قیامت والے دن کافروں سے، بچا لوں گا تجھے کافروں سے۔ آگے ترجمہ کر لیں۔ ثم الی مرجعکم، ثم الی، پھر اپنی طرف لٹاؤں گا تم سب کو۔ جب مرنا ہے، فوت ہونا ہے، اس کے بعد تم نے اللہ کی طرف جانا ہے، رب نے فرمایا اپنی طرف تم کو لٹاؤں گا۔ فاحکم بینکم، پس فیصلہ کر دوں گا میں، احکم، واحد متکلم، فعل مضارع، 14واں صیغہ فعل مضارع معروف، فاحکم، پس میں فیصلہ کر دوں گا، بینکم، تمہارا فیصلہ جو تمہارے درمیان چل رہا ہے، وہ فیصلہ، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس فیصلے میں تم اختلاف کرتے تھے، جس فیصلے میں تم اختلاف کرتے تھے کہ نبی اللہ، رسول اللہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور تم لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے جس بات میں تم نے میرے نبی کی مخالفت کی ہے وہ قیامت والے دن میں تمہیں بتاؤں گا۔ دنیا میں جیسی مرضی تم زبان دراز کرتے رہو، زبان سے جو کچھ کہنا ہے کہتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں فیصلہ کروں گا، میں صحیح بات تمہیں بتاؤں گا۔ مراد کیا کہ نبی علیہ السلام نے میرے کہنے پہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور تمہیں تو ٹھکرانا نہیں چاہیے بات۔ جب تم ایمان والے ہو تم ضرور بے ایمان ہو کے مرنا ہے۔ کون بے ایمان کو مرے گا؟ مرزائی بھی اور نئے نبی بھی۔ اللہ کا کلام تو کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا، اللہ خود فیصلہ فرمائے گا جس بات کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر تمہیں فیصلہ دنیا میں سنا دیا، نبی علیہ السلام کی حدیث کو تم جان بوجھ کے ٹھکرا رہے ہو، پیچھے پھینک رہے ہو۔ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ کے مگر پھینک دیا، مسلمانوں کے جوتے کے نوک پر قرآن جو ایسا کہہ رہا ہے وہ کافر مردود لعین ہے، اور اس کا علم جو میں وہ بتا رہا ہوں، علم اتنا زیادہ ہے، علم کی کیا کہتے ہیں فراوانی اتنی ہے کہ آسان سے لفظ ہے لی الملائکہ، اس کو لی ملائکہ بنایا، لا ملائکہ۔ اگے لفظ اس جدو، اس کو اسجدو کر دیا۔ انفسکم مستکبرتم ہے، انفسکم کر دیا نا، آگے اگلا لفظ جو ہے وہ استکبرتم ہے، الف کے نیچے زیر آئے گی ہمیشہ۔ اس نے کیا کیا؟ جو اپنے آپ کو ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اس کا مقابلہ تو وہ بھی نہیں کرتا نا، جو ایک ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ماننا جو نہیں۔ آگے لفظ ہے استکبرتم، اس نے کیا کہا؟ نیا لفظ، نئی ڈکشنری، نئی لغت، نئی گرامر، استکبرتم کہتا مولویوں کو، کہتا بھونکو بھونکو، تم میرے خلاف بھونک سکتے ہو، کتے کی طرح بھونک سکتے ہو، بھونک تو خود رہا ہے، گالی خود دے رہا ہے، گدھے کے بچے خود کہہ رہا ہے۔ اگر کسی نے میرے جیسے غصے میں آ کے کہہ بھی دیا تو اسی کی گال، اسی کی بات اس کے منہ پہ لٹا دی، وہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کی بات اسی کے منہ پر لٹا دو، زیادہ نہ کرو۔ اب اگلی بات، رب ذرا فرما رہا ہے کہ جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو فَأَحْكُمُوا بَيْنَكُمْ، رب فرما رہا ہے میں فیصلہ کر دوں گا درمیان تمہارے، فیما کنتم فیہ، اس بات میں جس میں تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، جس میں تمہارا اتحاد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، وہ اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یا ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کی بتائی ہوئی بات، ان کے بتائے ہوئے قول، ان کی بتائی ہوئی حدیث کو نہیں مانتے، تو رب نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی بات سے انکاری ہیں، کافر ہیں، انکاری ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس رب کہہ رہا ہے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے وہ جو نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو، حیاتی کو نہیں مانتے، اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے فَأُعَذِّبُهُمْ، بس ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ اب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے،
عذابًا شدیدا، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ جس کی شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا جو چیلنج ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا، عذاب میں مبتلا ہوگا، عذاب میں جکڑا جائے گا، عذابً شدیدا۔ آگے فرمایا گیا فی الدنیا والآخرہ، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی زمین تنگ کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام 3 صحابہ سے جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کا رسول ناراض ہو گیا، انہوں نے سچی بات کی، ناراض ہو گیا تو ان پر زمین جو تھی تو تنگ ہو گئی۔ وہ تو ایمان والے تھے، بعد میں نبی علیہ السلام ان سے راضی بھی ہو گئے، انہوں نے معافی مانگ لی اللہ سے، وہ سچے تھے نا۔ اور جو نبی علیہ السلام کی بات سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حضور ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کوتاہی پہ نبی علیہ السلام نے ملال تھوڑا سا دکھایا، ناراضگی دکھائی، اور 50 دن تک ناراضگی جاری رہی، اور 50 دن تک وہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم نے تیرے رسول کو ناراض کر دیا، تیرے رسول کو ناراض کر دیا۔ یہاں اب شیوا اور فطرت ہی یہی بن گئی ہے کہ نبی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور لعین مردود جھوٹے کہیں کہ نہیں جی مر گئے۔ حدیث پاک میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، کئی دفعہ حدیث پاک میں سنا چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں، عربی بھی بتا چکا ہوں، ترجمہ بھی بتا چکا ہوں۔ چلو اب آ گئی ہے تو حسیہ بھی برکت لے لیں، بات عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی۔ حدیث پاک پھر سن لو، نبی علیہ السلام جس بات کو قسم کھا کر کہیں، کیا وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر۔ اب اللہ تعالیٰ کا رسول تو کہہ رہا والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری جان ہے، جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے۔ اس کی قسم کھا کے کہیں کہ اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم میں تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے۔ اب نازل ہونے کا ترجمہ ہی بدل لو، ترجمہ ہی بگاڑ دو، تو وہ کون سی قوم ہے؟ مرزئی یا احمد عیسیٰ کے ماننے والے، جسے عربی پڑھنی نہیں آتی، اور وہ بھی اپنے آپ کو حیرت والی بات ہے کہ نبی کہلاتا ہے، اوپر سے آتا بھی نہیں۔ یہ دنیا میں کیا کہتے ہیں، ایک عجیب حیرت کی بات ہے دنیا والوں کے لیے کہ احمد عیسیٰ جیسا چگڑ بھی جہان کا راندہ ہوا بندہ بھی، اور مطلقاً جاہل، جسے کہتے ہیں ہم اکا جاہل، جسے کہتے ہیں ہم اجاڈ
پرلے درجے کا جاہل اجڈ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کو یہ نہیں پتا وَاذْكُرُوا لفظ کیا ہے، واؤ کو علیحدہ کر دیں، آگے کیا لفظ ہے، آگے آز کر، یہ نئی ڈکشنری نظم اور نئی بات جو کسی علم میں نہیں، وہ احمد عیسیٰ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بات ہوئی نا کہ آج کارو بن گیا نا، ایسا علم رکھنے والا اور ایسے علم والے پر ایمان رکھنے والے وہ سارے کے سارے اپنے آپ سوچیں وہ کس جانور کے بچے ہیں، وہ تو ہمیں گدھے کا بچہ کہتے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ہاں میرے سامنے اقرار بھی کیا ہے، وہ میرے پاس ابھی ان کے میسج موجود ہیں، اقرار بھی کیا اور کہ احمد عیسیٰ غلط پڑھتا ہے۔ جب غلط پڑھتا ہے تو پھر انعام کا کیا بات کا رکھتا ہے، انعامات تم کیا بات کا رکھتی ہو جب ہے ہی غلط؟ جو غلط ہے وہ نبی کیسے؟ ذرا کھلے دل سے سوچو، کھلے دل سے۔ جس کو یہ نہیں پتا واو علیحدہ کر دے، آگے اذکروا لفظ ہے، جس کو یہ نہیں پتا وہ بنا دے اس کو اذکروا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں بھی نہیں پتا۔ اب جب پتا چل گیا ہے، اب جب پتا چل گیا ہے تو پھر تم اسی پر یقین رکھو، پھر اسی کو اپنا رسول مانو، پھر اسی کا تم دم بھرو۔ اور اس طرح مرزائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دے، وہ کون ہے؟ کافر مطلق۔ اس کے کفر میں ذرا بھی شک نہیں، ذرا بھی شک نہیں، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب یہ کہتے ہیں کہ نبی تو ہے نا، اور جرلہ ایک مولوی کا حوالہ دے کے، مولوی مقصود ہے میرا خیال، مولوی مقصود کا حوالہ دے کے، جو بدیوں کا بہت بڑا مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ احمدیوں سے مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے، احمدیوں سے مناظرہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات تو مانی نہیں، نبی علیہ السلام کی بات تو ماننی نہیں، جب نبی علیہ السلام کی بات ہی نہیں ماننی تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے زندہ کیسے ماننا؟ کھچ مار بیٹھے ہیں، اور کھچ پہ اب کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور کھچ مار گیا ان کا بڑا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ مجھے مانے، عیسیٰ بن مریم مجھے کہیں، اس لیے اس نے جھوٹ کا ایک سہارا بھی لیا کہ میں مریم بنا، مریم سے پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک رجولیت کی، تو مجھے عیسیٰ بن مریم مانو، میں آ گیا ہوں، اب مرے کو بھی 100 سال ہو گیا ہے، ابھی قیامت بھی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد بلکہ قرب قیامت قریب ہے، تو ان کے مرنے کے بعد فوری قیامت آ جائے گی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول نے کی کہ وہ آئیں گے، اب اس نے کیا مقصود سے کسی اور ویڈیو میں پتہ نہیں کچھ مقصود نے کہا یا نہیں کہا مقصود نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کو عیسیٰ علیہ السلام منسوخ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ایک نیا کام شروع کریں گے، جس طرح غلام قادیانی نے کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شرع کے مطابق ہی کام کریں گے اور قرآن پاک کو فالو کریں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ چلو آگے ترجمہ کر لیں۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانا، اور
اپنی ہٹ دھرمی میں محو رہا، اپنی سرکشی میں گم رہا، رب تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے بات کو نہ مانا، فَأُعَذِّبُهُمْ، بس وہ عذاب دیے جائیں گے، عذابًا شدیدہ، سخت عذاب، فی دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی دکھائے گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور آپ نے فرمایا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، قیامت والے دن ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ہمارا ذکر پھر آ گیا، کوئی ایسا سپارہ، کوئی ایسی صورت اللہ نے بنائی نہیں جس میں مسلمانوں کا ذکر نہیں، یعنی مسلمانوں کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کرم سے بخش لے گا۔ ورنہ وہی بات ہے کہ جس طرح کافروں کو عذاب ہوا اسی طرح مرزائیوں کو بھی عذاب ہوگا اور احمدی شاہ کے ماننے والوں کو بھی عذاب ہوگا۔ اور اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ذرا بھی ڈھیل نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور جو ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعاملوا الصالحات، اور نیک صالح عمل کیے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فیوفیہم، بس پورا دیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کے ثواب، ان کے اجر، پورے دیے جائیں گے ان کو، ان کے اجر، جو نیک کام کرتا ہے ان کے اجر میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی، اللہ بڑھا دے گا۔ لیکن یہاں پر فیوفیہم، بس ان کو دیا جائے گا پورا، اجورہم، ان کے اجر، ان کے ثواب، یہ اجر کی جمع ہے، اجورہم، ان کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پورے عطا فرمائے گا۔ اور جو نہیں مانتے واللہ لا یحب الظالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، انہوں کا نہیں، پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ بھی آ گیا ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ آیت مقدسہ، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ہی ان کو رحم کی نظر سے دیکھا جائے گا، قہاری ہوگی، جباری ہوگی، اور مسلمان نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی مسلمانوں کا ذکر ہوگا، یہاں بھی مسلمانوں کا ذکر ہے، پورا قرآن مسلمانوں کا ذکر ہے، قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی اپنی طرف منسوب کرے لعنت اس پر، اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دعویٰ کتنا پڑھو، وہ قرآن میرا ذکر کرتا ہے، پتہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ اس جادو ہے یا اس جادو ہے، لی لا ملائکتی ہے یا لی الملائکتی، اذکرو ہے یا اذکارو ہے، انفسکم مستکبرتم، استکبرتم ہے یا استکبرتم، یہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہم نے تو انعام رکھا ہے، کوئی ہمارا مقابلہ کرے، جب ماننا ہی نہیں تو پھر ایسوں کا اتل من بعد ذالک ظنیم کی ایسا کیٹیگری رکھنے والے کو تو یہی ملنا ہے جو کچھ میں دے رہا ہوں، اللہ کے فضل سے جتنی میں نے 2 سال کے اندر ویڈیوز بنائی، کسی ایک کا بھی صحیح جواب کوئی نہیں دے سکا،
ایک کا بھی صحیح جواب کوئی نہیں دے سکا، اور نہ ہی کوئی کافر دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی کافر ان کا کسی کا جواب نہیں دے سکتا، کسی کا، کیونکہ میری گفتگو قرآن مجید کے اندر اور اسوہ رسول کے اندر ہوتی ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہ صحیح ہے۔ جس طرح ہم اللہ کی ذات پر رب تعالیٰ نے فرمایا نا نبی علیہ السلام قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جب محبوب نے کہا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حیل حجت کے، فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ پر عقیدہ رکھا اور ہمیں بھی رکھنے کی تلقین فرمائی، ہمیں رکھنے کا حکم دیا، ہم اللہ کی وحدانیت پر جس طرح یقین رکھتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرمان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے، نبی ہوں گے لیکن اپنی شریعت پر نہیں، شریعت مصطفیٰ پر عمل کریں گے، کرائیں گے۔ وہ آلریڈی نبی ہیں، وہ آلریڈی نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نبوت چھین لی جائے گی، وہ آلریڈی نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے، آلریڈی وہ رسول ہیں، رسول ہی رہیں گے، نہ نبوت میں نہ ان کی رسالت میں فرق آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ ہمارے زمانے میں آئے تو ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے، راستے پہ چلائیں گے، جہاد کریں گے، جہاد۔ تو احمد عیسیٰ بھی اور مرزائی سارے کہتے ہیں، وہ خاص طور پہ عبدالقادر کہہ رہا تھا میرے نزدیک اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، اور یہی بات غلام قادیانی کرتا کرتا مر گیا اور نیا فتنہ چھوڑ گیا، اور 100 سال میرے کو ہو گئے اور فتنہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، لیکن سوچ اللہ نے کسی کو نہیں دی، سوچ کسی کو نہیں دی۔ آگے ایک آیا مقدسہ اور پڑھ لیتی ہے، ذالک نتلو علیک، محبوب ہم نے آپ پر تلاوت کی ہے، ہم نے آپ پر تلاوت کی ہے اپنی آیات میں سے، یعنی قرآن مجید ہم نے تلاوت کیا ہے آپ پر، نتلوہ، ہم نے تلاوت کیا اس کو، علیکا آپ پر، اس کا معنی یہ بھی کر سکتی ہے ہم نے نازل فرمایا قرآن کو آپ پر، ہم نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، اور پھر تلاوت فرما کے ہمیں بھی دیتا ہے، ہمارے نبی کو دیا، ہمیں دے دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خالص اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، اور جس کو دنیا کائنات کی کوئی طاقت ذرہ بر بھی نہ زبر بدل سکتی ہے نہ زیر۔ مرزائیوں نے بڑی کوشش کی ہے قرآن پاک کو بدلنے کی، اور کئی جہاں نسخوں میں اپنا آپ بتا دیا، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ غلام قادیانی کاڑا وہ کہتا رہا تھا یہ اس سے مراد میں ہوں، محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے وہ کہتا ہے یہ میں مراد ہوں۔ اب کہاں ان کو حوالے دیں؟ ہم نے تو سوچ پیدا کرنی ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ ذالک نتلوہ، ہم نے اس قرآن پاک کو آپ پر تلاوت کیا ہے محبوب، من الآیات، اس کی آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور اس میں نصیحت ہے، اور قرآن حکمت بھرا ہے، نصیحت و حکمت والا قرآن ہے۔ جو قرآن پاک محبوب ہم نے آپ پر تلاوت کیا ہے، اس کی آیات اور اس کی نصیحت الحکیم، حکمت برا قرآن پاک ہے، نصیحت برا قرآن پاک ہے۔
یہ محبوب ہم نے آپ پر نازل فرمایا، ہم نے آپ کو تلاوت کر کے سنایا. اور نبی علیہ السلام اسی قرآن پاک کی خود تفسیریں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا فرما کے دکھائی زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، حج کر کے دکھایا حج اس طرح کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت الفت تعامل کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. جس طرح مرزائی کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، بالکل جھوٹ کہتے ہیں، بالکل جھوٹ کہتے ہیں. اور احمد عیسیٰ تو ہے ہی پرلے درجے کا جاہل اجڑ. نبی علیہ السلام کی قرآن کو بھی میرا ذکر کرتا، تیرا ذکر کرتا تو تجھے صحیح نہ آتا. قرآن پاک تو پڑھنا آتا نہیں تو ذکر کیسے کرے؟ ہاں اللہ نے ضرور بھیجتا جو قرآن پاک کی تلاوت کو، قرآن پاک کی آیات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا وہ لعنتی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے ذائقہ موت کا لینا ہے. اور ہم سب نے نبی علیہ السلام کی محبت میں دنیا میں رہنا ہے اور دنیا سے جانا بھی نبی علیہ السلام کی غلامی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلمان تم نے اپنے نبی کی محبت کو، اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کو صورت کو بھی اپنانا ہے، صورت کو بھی اپنانا ہے، سیرت کو بھی اپنانا ہے. اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو اپنی زبانی کہہ رہے ہیں تم تہمتیں لگاؤ تو کوئی نہ کوئی تہمت تو ہے نا لگی ہوئی ہے. آخر کا بات اظہار جو کروں میں ہی کروں، ایسا کام ہوا ہے میرے ساتھ میں اظہار کر رہا ہوں تو ہوا ہوگا. تہمت لگی ہوگی، ہمیں لگانے کی کیا ضرورت پئی؟ بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہو اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ باہر آتا ہے اور پھر جہالت تو سامنے ہے نا.